اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس بری عادت کے تعلیمی معیار پر بہت خطرناک اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمانوں کی علمی زندگی بہت کمزور ہو گئی اور اس کی وجہ دینی مناصب کا وراثتاً منتقل ہونا تھا اور ان پر ایک مخصوص خاندان کی اجارہ قائم ہو جانا تھا۔ نتیجتاً علماء ربانی کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت سے، احقاق حق، نصرت مظلوم اور دین کی نشر و اشاعت اور عزت کی بحالی سے دور کر دیا گیا۔ اجتہاد کے دروازے کو کھولنے سے انکار۔ دولت عثمانیہ کے آخری دور میں یہ دعویٰ کرنا کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے ایک بہت بڑا جرم اور گناہ کبیرہ خیال کیا جاتا تھا۔ بعض مقلدین اور جمود کے شکار علماء کے نزدیک اجتہاد کی بات کرنا کفر کی حد تک پہنچنا تھا۔ سلفی دعوت کے دشمنوں نے جو الزام عائد کیے، ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ تحریک اجتہاد کا دعویٰ کرتی ہے۔ یہ اس دور کا بہت بڑا الزام تھا، لیکن ان میں سے کسی عالم نے اجتہاد کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اجتہاد کے دروازے کے بند ہونے کا دعویٰ متعصب لوگوں کو وراثت میں ملا تھا، جو ایک عرصہ سے نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا آ رہا تھا۔ ان کی یہ خواہش دولت عثمانی کے آخری دور میں سامنے آ گئی تھی۔ اب یہ لوگ اس دروازے کو نہ کھولنے کے حق میں مزاحمت کر رہے تھے اور ہر اس شخص سے مقابلہ کر رہے تھے جو اس بارے میں بات کرتا تھا۔ اس بات نے مغربی ذہن رکھنے والے لوگوں کو حوصلہ دیا کہ وہ یورپ کے اصول و ضوابط کو یہاں متعارف کرانے کی کوشش کریں۔ الغرض اجتہاد کا دروازہ بند کرنے کی انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہوئے جو مسلمانوں کی زندگی کو آج تک پارا پارا کرتے آ رہے ہیں۔ دوائی اور تقاضوں کے باوجود اگر اجتہاد کے دروازے بند کر دیے جائیں تو کیا نتائج نکلیں گے؟ لامحالہ دو میں سے ایک چیز ضرور سامنے آئے گی، یا تو زندگی جمود کا شکار ہو جائے گی اور اس کی نشوونما رک جائے گی، کیونکہ اسے یا تو زندگی ایسی سانچوں کی تابع ہوتی ہے جو اس سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے، یا ان مقررہ سانچوں کو توڑ کر یوں آزاد ہو جاتی ہے کہ شریعت کے دائرے کو پھلانگ کر الہاد تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ شریعت کا سایہ جب اس میں اجتہاد کی اجازت نہ دی جائے انسان کو آزادی سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں چیزیں یک کے بعد دیگرے ظہور پذیر ہوئی۔ پہلے جمود طاری ہوا، پھر اس کے بعد دائرہ شریعت سے بغاوت کا رجحان بڑھ گیا۔ امت مسلمہ نے اجتہاد کے دروازے کی بندش کا سامنا کیا۔ دولت عثمانیہ اپنے آخری دور میں اجتہاد کا حق کسی کو دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ زندگی کی گاڑی بڑی تیزی سے رواں دوا تھی اور تقلید و جمود کا شکار مسلمان جو ہر نئی چیز کو رد کر رہے تھے، مسلمان پیچھے رہ گئے تھے اور معاملہ ان کے ہاتھ سے آگے نکل گیا تھا۔ تو مسلمانوں کے نزدیک عقیلت کی تحریک رک گئی تھی اور ہر چیز نئی کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی تھی جسے زندگی پیدا کر رہی تھی۔ زندگی بہت پیدا کرنے والی ہے، وہ کبھی ولادت سے نہیں رکتی۔ زندگی ہر روز کوئی نہ کوئی ایک ایسی نئی چیز کو جنم دیتی ہے جس سے انسان پہلے ناواقف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان یعنی غیر مسلم اقوام ہر نئی چیز کو لبیک کہہ رہے تھے، اس کو استعمال میں لا رہے تھے اور نئی نئی ایجادات سامنے لا رہے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں زندگی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی، لیکن مسلمان ابھی تک اسی جگہ کھڑے تھے جہاں ان کے آباء و اجداد قرنوں پہلے پہنچے تھے۔ مذہبی تعصب تعلیمی معیار کو کمزور کرنے، علوم کو پست کرنے، جمود طاری کرنے، عقلوں کو معاف کرنے اور ان کو یہ سوچنے سمجھنے کی قابلیت سے محروم کرنے میں مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہ چیز مسلمانوں میں گروہ بندی، فرقہ پرستی، عداوت، افراد کے درمیان انتشار و انشقاق اور جماعت بندی کا سبب بن رہی تھی۔ جب مسلمان جماعتوں اور گروہوں میں بٹ گئے تو ہر طائفہ اپنے مذہب کی مدد کرنے لگا اور دوسرے مذہب کے عقائد و نظریات کے ساتھ دشمنی کرنے لگا۔ اس دور میں گروہی تعصب اس حد تک پہنچا کہ اس سے کوئی علاقہ اور کوئی شہر محفوظ نہ رہا۔ یہ وبا پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئی اور پورا عالم اسلام افتراق و انتشار کا شکار ہو گیا۔ جامع ازہر ان مذہبی مناشقوں کے لیے ایک وسیع میدان تھا۔ بالخصوص شوافع اور احناف کے درمیان مذہبی مناظرے ہو رہے تھے اور اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ہر شخص شیخ الازہر کے منصب تک رسائی حاصل کرنے کی دوڑ میں شریک تھا۔ مذہبی تعصب نے آخری صدیوں میں مسلمانوں کے درمیان دبیز پردے حائل کر دیے تھے۔ معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے ان کی اسلامی وحدت کا شعور کمزور پڑ چکا تھا اور اس کی جگہ عداوتوں نے لے لی تھی جس سے دشمنان اسلام نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اب مسلمان دین اسلام کے دشمنوں سے غافل مسلمانوں اور اسلام کا محاصرہ کرنے والے مختلف خطروں سے بے پرواہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مذہبی تعصب منہج الہی سے انحراف کر چکا تھا اور اس انحراف نے عقلی جمود اور علمی حطاط کو بہت گہرا کر دیا تھا۔ اسلام اتحاد پارا پارا ہو گیا تھا جس کا دولت عثمانیہ کی کمزوری میں اثر بہت نمایاں تھا۔ ملک آئے روز انحطاط کی طرف جا رہا تھا، داخلی سازشیں بڑھ رہی تھیں، دشمنوں نے اس عظیم سلطنت کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ صلیبیوں نے ترکی کے اس مریض شخص کو ابدی نیند سلانے کی پوری تیاری شروع کر دی تھی۔ مملکت میں ظلم و ستم کا عام ہو جانا
ظلم مملکت کے لیے ایسے ہی مہلک ثابت ہوتا ہے جیسے انسان کے لیے بیماری۔ مریض جس طرح اپنی مقررہ میعاد پوری کرنے کے بعد ادب کی نیند سو جاتا ہے، مملکت اسی طرح اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ مریض کی موت کتنے عرصے بعد ہوگی یا مملکت کا وجود کب ختم ہوگا، یہ وہ بات ہے جسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو مرض ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، اور مملکت خواہ وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ رہی ہو اپنا وجود کھو دیتی ہے، کیونکہ یہ قانون خداوندی ہے جو اس نے امتوں کی موت کے لیے وضع کیا ہے۔ اس قانون کی بنیاد کچھ عوامل پر ہے، جیسے بقا کے لیے عدل ضروری ہے، اسی طرح ہلاکت کا سبب ظلم و ستم ہے، اس کا اثر بہرحال ظاہر ہوتا ہے، اور ایسا ملک جس میں ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہو ایک دن بالآخر اپنا وجود کھو دیتا ہے، لیکن کب؟ اس راز کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، سو جب آ جائے ان کا مقررہ وقت تو نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ایک لمحہ اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ علامہ آلوسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ہلاک ہونے والی تمام قوموں کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت کو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ امتوں کی ہلاکت تو ایک یقینی امر ہے، لیکن ان پر کب اللہ کا عذاب آئے گا یہ بات نامعلوم ہے۔ یقین یعنی ہم اسے یقین کے ساتھ نہیں جانتے۔ ایک ظالم قوم بالیقین ہلاک ہوگی، اپنے ظلم کے سبب اس پر عذاب مسلط ہوگا، کیونکہ یہ ظلم اور ظالموں کے بارے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لیکن ہم یقین کے ساتھ ان کی ہلاکت کے وقت کو نہیں جانتے، اور نہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ایام یا سالوں کی حد بندی کرے جن میں عذاب خداوندی نے آنا ہے۔ ظالم قوموں کی ہلاکت کے بارے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون عام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ سے، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ گئی ہیں، اور انہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ انہوں نے خود زیادتی کی تھی اپنی جانوں پر، پس نہ فائدہ پہنچا انہیں ان کے جھوٹے خداؤں نے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی۔ جب آگے حکم آپ کے رب کا ان دیوتاؤں نے تو فقط ان کی بربادی میں ہی اضافہ کیا، اور یوں ہی گرفت ہوتی رہی آپ کے رب کی جب سے وہ پکڑتا ہے بستیوں کو در آغا، لیکن وہ ظالم ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان صرف قوموں پر آتا ہے جو ظلم و ستم کو اپنا وتیرہ بنا لیتی ہیں، بلکہ تمام ظالموں کو پکڑنے میں جو الہی سنت کار فرما ہے وہ ایک ہے، اس لیے کوئی شخص اس گمان کا شکار نہ ہو کہ ہلاکت صرف سابقہ امتوں کے ساتھ خاص تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان قوموں کا تذکرہ کیا تو ساتھ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور یوں ہی گرفت ہوتی ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو در حالے کا وہ ظالم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما دیا کہ جو شخص بھی ان سابقہ امتوں جیسا فعال کرتا ہے اور ان کے اعمال میں شریک ہوتا ہے تو اسے سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آیت کریمہ ظلم کی برائی سے ڈرا رہی ہے۔ ایک کافر مملکت ممکن ہے عادل ہو، یعنی اس کے احکام لوگوں پر ظلم نہ کرتے ہوں اور لوگ بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ ڈھاتے ہوں، تو ایسی مملکت باوجود کفر کے باقی رہتی ہے، کیونکہ الہی قانون یہ نہیں کہ کسی کافر مملکت کو اس کفر کی وجہ سے ہلاک کیا جائے گا، بلکہ سنت خداوندی ہے کہ ظلم کی وجہ سے قوموں کو تباہ کیا جاتا ہے، خواہ وہ ظلم بادشاہ کا رعایا پر ہو یا عوام کا ایک دوسرے پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ برباد کرے بستیوں کو ظلم سے، حالانکہ ان میں بسنے والے نیک وکار ہوں۔ امام راضی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کے مکینوں کو محض اس لیے تباہ نہیں کرتا کہ وہ مشرک ہے، جبکہ وہ باہمی معاملات میں اصلاح سے کام لینے والے ہوں اور ان کے تعلقات باہمی میں کسی طرح کا فساد موجود نہ ہوں۔ امام قرطبی نے بھی ظلم کی تفسیر شرک و کفر سے کیا، فرماتے ہیں جس کے معنی یہ ہے کہ وہ آپس کے حقوق پوری ایمانداری سے ادا کرتے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو محض کفر کی وجہ سے ہلاک نہیں کر سکتا جب تک کہ کفر و شرک کے ساتھ وہ لوگ ظلم و زیادتی کا شکار نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ کریم نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اور قوموں لوط کو لواطت کی وجہ سے تباہ برباد کر دیا۔ امام ابن تیمیہ ظالم مملکت جبکہ وہ مسلمان ہو کی علامت کے بارے کہتے ہیں، انسانوں کے معاملات عدل کے ساتھ صحیح ڈگر پر انجام پاتے ہیں، ایک ایسے عدل کے ساتھ جس میں شرک جیسا گناہ موجود ہو، لیکن حقوق میں ظلم کے ہوتے ہوئے معاملات بہتر طریقے سے انجام نہیں پاتے۔ بے شک ان لوگوں میں شرک کا گناہ موجود نہ بھی ہو، اس لیے کہا جاتا ہے عادل مملکت اگرچہ کافر ہو قائم رہتی ہے اور ظالم مملکت قائم نہیں رہ سکتی خواہ وہ مسلمان ہی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل ایک چیز کے لیے نظام کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کا معاملہ اگر عدل پر مبنی ہو تو وہ قائم ہے، اور اگر اس میں عدل و انصاف کا فقدان ہو جائے تو وہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اگرچہ دنیا میں رہنے والے لوگ صاحب ایمان ہوں، ان کو اس ایمان کا صلہ آخرت میں دیا جائے گا۔
بعض پاشے نہایت ہی کبھی افعال کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے عوام پر بے انتہا ظلم کیے۔ ان کے ہاتھ کئی بے گناہوں کا خون ہوا اور لوگوں کا مال غصب کیا گیا۔ ابراہیم پاشا جو دالی کے نام سے معروف تھا، سلطان مراد ثالث کا وزیر تھا۔ دیار بکر کا پورا علاقہ اس کی تولیت میں تھا اور وہ امیر الامراء کے منصب پر فائز تھا۔ اس نے علاقے میں بے پناہ ظلم ڈھائے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، ایسی خباثتیں کی جن کو لکھنا محال ہے، لوگوں کی آبرو سے کھیلا، ان کی جمع پونجی پر ہاتھ صاف کیے اور جو جی میں آیا کر گزرا۔ جب اس کی سلطان سے شکایت کی گئی اور وہ عدالت کے سامنے پیش ہوا تو اس کے خلاف کسی شخص کو گواہی دینے کی جرات نہ ہوئی۔ لوگ سہمے ہوئے تھے اور کوئی بھی اس کے خلاف شہادت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ بلا شہادت قاضی اس کو سزا نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا وہ اس دعویٰ کی پوری تحقیق نہ کر سکا۔ کیونکہ اس کی بہن سلطان مراد کے ہاں بڑی مقبولیت رکھتی تھی، اس کے مخالف واپس لوٹ گئے۔ سلطان نے اسے پھر دیار بکر کا والی مقرر کر دیا۔ ابراہیم پاشا دیار بکر واپس لوٹا، شکایت کرنے والے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ خلق کثیر اس کے انتقام کا شکار ہوئی، لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور یکجا ہو کر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس قلعہ میں مظلوم لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ ابراہیم پاشا کے حکم سے ان شہریوں پر توپوں کے گولے داغے گئے اور ایک خلق کثیر کو قتل کیا گیا۔ محمد علی پاشا نے مصر، شام اور حجاز کے رہنے والوں پر جو ظلم کیے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس کتاب میں ہم نے اس کے مظالم کو بیان کر دیا ہے۔ اس طرح ترکوں نے عربوں، کردوں اور البانیہ کے لوگوں پر جو بے پناہ ظلمت کیے، جبکہ حکومت انجمن اتحاد ترقی نہیں کرتی، اتحاد و ترقی کے پاس تھی، بلکہ اس جماعت نے خود ترقی کے اندر کتنے لوگوں کو مشرق ستم بنایا۔ ہم ذکر کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے سلطان عبدالحمید ثانی سے کس قدر ظلم و زیادتی اور جور و جفا کا سلوک کیا، لہٰذا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون جو غیر مستبل اور غیر متغیر ہے جاری ہوا۔ ظالموں سے خوب انتقام لیا، انہیں ایک دوسرے سے برسر پیکار کر دیا اور بالآخر خلافت عثمانیہ کا وجود مٹ گیا۔ عیش کوشی اور خواہشات میں انہماک، ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحود میں، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں ایسے زیر لوگ ہوتے جو روکتے زمین میں فتنہ فساد برپا کر دے، مگر وہ قلیل تھے جنہیں ہم نے نجات دی تھی اور ان سے پیچھے پڑے رہے ظالم اس عیش و طرب کے جس میں وہ تھے اور وہ مجرم تھے، اور پیچھے پڑے رہے ظالم عیش و طرب کے سے مراد ظالم لوگ ہیں جو نہیں انل منکر کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہوتے، یعنی دین کے اہم ترین اس رکن کا اہتمام نہیں کرتے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے، بلکہ اس کے برعکس وہ پیش و عشرت، خواہشات میں انہماک، سرداری کی طلب، جو درہٹ کی حفاظت، اس کے لیے کوشش اور اس پرسکون زندگی کے اسباب کی طلب میں مگن ہیں اور باقی سب کچھ بھول چکے ہیں۔ ان عیش و کوش لوگوں کے بارے سنت الہی کا نفاذ ہو چکا ہے، جن کو مال و دولت نے معذور بنا دیا اور وہ شریعت الہی سے دور ہو گئے، وہ ہلاکت اور عذاب سے دور ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے برباد کر دی کیونکہ وہ ظالم تھی، اور ہم نے پیدا فرما دی ان کی بربادی کے بعد ایک دوسری قوم، پس جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب تو فوراً انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب مت بھاگو اور واپس لوٹو ان آزائشوں کی طرف جو تمہیں دی گئی تھی، اور لوٹو اپنے مکانوں کی طرف تاکہ تم سے باز پرس کی جائے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے اس قوم کے مالداروں کے فسق و فجور کو سبب بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو اس کے گناہوں کے باعث تو پہلے ہم نبیوں کے ذریعے وہاں کے رئیسوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، مگر وہ الٹا نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ اس میں پس جب واپس ہو جاتا ہے ان پر عذاب فرمان، پھر ہم اس بستی کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مذکور ہے، جب اس قوم کی بربادی کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہم اس کے رئیسوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اس قوم کے مالداروں، جابروں اور بادشاہوں سے اپنی اطاعت کا تقاضا کرتے ہیں، لہٰذا وہ ہمارے حکم سے سرتابی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان پر ہلاکت واجب ہو جاتی ہے۔ ہم حکم دیتے ہیں اور اس قوم کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے مالداروں اور رئیسوں کو مخصوص فرمایا اور ان کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو اطاعت کا حکم دیا کیونکہ وہی فسقوں کے امام ہیں اور گمراہی کے رئیس ہیں۔ معاشرے میں جو بھی برائی ہے انہیں لوگوں کا اتباع کا نتیجہ ہے، ان کے ورغلانے سے عوام الناس گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اس لیے ان کو خصوصی طور پر اطاعت کا حکم دیا گیا اور ان کی ہدایت یابی پر زور دیا گیا۔ سلطان محمد بن ابراہیم کے زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ دارالخلافہ کو 3 دن کے لیے آراستہ کیا گیا۔ سلطان محمد ان دنوں روم ایلی کے شہر سلسطرہ میں تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کے قائم مقام پر وزیر عبدی پاشا نشانی کے نام خط لکھا کہ وہ دارالخلافت میں آنا چاہتے ہیں، اور اس نے اپنی پوری عمر میں اس کے اندر کسی طرح کی کوئی چہل پہل نہیں دیکھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ جب وہ آئے تو
شہر کو آراستہ کرنے کا اعلان کیا جائے۔ سلطان کی آمد سے 40 روز پہلے اعلان ہوا اور لوگوں نے شہر کو سجانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ پھر سلطان کی آمد ہوئی، لوگوں نے شہر کو خوب سجایا، اس پر خوب دولت خرچ کی۔ اہل عصر اس بات پر متفق ہیں کہ اس طرح کا جشن کسی دور میں واقع نہیں ہوا۔ میں ان دونوں قسطنطنیہ میں اجنبی تھا، میں نے اس جشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زیب و زینت کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا اہتمام نہ کیا گیا ہو۔ لوگوں نے سجاوٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس پر زر کثیر صرف کیا، پورے جوش و جذبے کا مظاہرہ ہوا۔ لوگ ذلت و سرور سے مستغرق ہو گئے، عیش و نشاط اور فرط و انبساط کے تمام سامان مہیا کیے گئے، مناہی کا خوب ارتکاب ہوا اور ہر انسان اس بے حیائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ لوگ جو عقل مند تھے سمجھ گئے کہ بربادی کے دن قریب ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سب غلط ہوا، اس کا ارتکاب جرم تھا۔ سلطنت کا زوال شروع ہوا، کتاب سعادت کا آخری باب ختم ہوا، پھر واقعی انحطاط شروع ہو گیا، بربادی کے شواہد و آثار دکھائی دینے لگے اور نفع نقصان میں تبدیل ہو گیا۔ 990 ہجری میں سلطان مراد بن سلیم ثانی نے اپنے بیٹے سلطان محمد کی رسم ختنہ پر ایک جشن کا اہتمام کیا۔ ایسے جشن کی مثال کسی بھی خلیفہ اور بادشاہ کے زمانے میں نہیں ملتی۔ وسیع پیمانے پر دعوتوں، شادیانوں اور خود و طرب کا اہتمام ہوا۔ 45 روز تک برابر لوگ طرح طرح کے کھانے کھاتے رہے اور داد و عیش دیتے رہے۔ سلطان ابراہیم پاشا کے گھر میں کھلے بندوں پر بیٹھا رہا اور لوگوں میں دراہم و دینار تقسیم کرتا رہا۔ میں نے تاریخ کبیروں میں دیکھا ہے کہ سونے اور چاندی کی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں تھیں جنہیں سونے چاندی سے بھر کر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا رہا۔ سونے کی پلیٹ میں چاندی بھری جاتی اور چاندی کی پلیٹ میں سونا بھر کر دیا جاتا تھا۔ یہ سب انعام و کرام تھا۔ ان لوگوں کا جو گانے بجانے والے اور رقص و سرور کی محفلیں برپا کرنے والے تھے اور دوسرے طالبین احسان کے لیے۔ یہ اس منہج سے خطرناک انحراف تھا جس پر یہ عظیم مملکت اپنے قوت و رعب و دبدبہ اور اقتدار و غلبہ کے ساتھ آئی تھی۔ محمد فاتح نے اپنی ولی عہد کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، بیت المال کی دولت کو ضائع کرنے سے بچنا، مال کو عیش و عشرت اور لہو میں صرف نہ کرنا اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے میں اجتناب کرنا، کیونکہ فضول خرچی ہلاکت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس خطرناک انحراف، عیش و عشرت اور لہو لعب میں انہماک کا طبی نتیجہ یہ نکلا کہ مملکت اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکی، کیونکہ اس کی بقا کی ستون پیوندے خاک ہو چکے تھے۔ اختلاف اور فرقہ بندی اللہ تعالیٰ کی سنت اقوام و ملل میں جاری و ساری ہے، جو نہ تبدیل ہوتی ہے، نہ تغیر پذیر ہے اور نہ کسی کے بارے رعایت برتتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باہمی اختلاف کو امتوں کی ہلاکت کا ایک اہم سبب ٹھہرایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا اور نتیجتاً وہ ہلاک ہوئے۔ دوسری روایت میں الفاظ ہے اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ ابن حمان اور حکم حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو اختلاف نے ہلاک کر دیا۔ ابن اجر عسقلانی فرماتے ہیں، اس حدیث اور اس سے پہلے حدیث میں اتحاد اور باہمی محبت کی ترغیب دی گئی اور تفرقہ اور اختلاف سے خبردار کیا گیا۔ کسی قوم میں پایا جانے والا مہلک اختلاف ایسا اختلاف ہے جو مذموم ہے۔ اس سے مراد ایسا اختلاف ہے جو قوم میں تفریق اور دونوں دھڑوں کے درمیان عدم تعاون و تناصر کا سبب ہو۔ ہر دھڑا یہ اعتقاد رکھتا ہو جو دوسرے دھڑ کے پاس ہے وہ غلط ہے، اور کبھی معاملہ اس حد تک شدت اختیار کر جائے کہ یہ دونوں دھڑے باہم قتال کو مباح سمجھ لیں۔ ایسا اختلاف امت کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، کیونکہ قابل مذمت اختلاف جس کی وجہ سے امت مختلف فرقوں میں بٹ جاتی ہے، امت کی کمزوری کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس امت کی طاقت اس کے اتحاد میں ہے۔ لہٰذا جب بھی یہ امت کی تقسیم ہوگی کمزور پڑ جائے گی، اور یہی وہ عمومی کمزوری ہے جس میں جب امت مبتلا ہوتی ہے تو اس کے خلاف جنگ آزما ہونے کا حوصلہ ملتا ہے اور تمام دشمنان اسلام اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی خواہش کرنے لگتے ہیں۔ نتیجتاً علاقے کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، دشمن غالب آ جاتے ہیں، مسلمانوں کو غلام بنا کر ان کے تشخص کو مٹا دیا جاتا ہے اور بالآخر امت اپنی پہچان اور وجود کھو دیتی ہے۔ ان تاریخی حقائق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہلاکت سے بچنے کے لیے ضروری ہے ایسے ملعون اختلاف سے اعتراض کیا جائے جو ہلاکت کا سبب بنے، کیونکہ اختلاف دولت عثمانیہ کے ضیاع، ہلاکت اور مٹنے کا سبب بنا۔ آج سب سے زیادہ ہمیں جس خطرناک چیز کا سامنا ہے وہ ہے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کا فقدان اور افتراق و انتشار کا پایا جانا۔ جن کی ذمہ داری تھی وہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، یہ اختلاف امت کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ اگر اس سے بچنے کی راہ نہ اپنائی گئی تو اس میں اور بھی بہت سارے ملت اسلامیہ کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ شیخ عبدالقدیر زیدان لکھتے ہیں، اختلاف جس طرح امت کو کمزور کرتا ہے اسی طرح اس مسلم جماعت کو بھی کمزور کرتا ہے جو دعوت اللہ کی ذمہ داری کو قبول کرتی ہے۔ اگر اس اختلاف کا سدباب نہ کیا جائے تو وہ جماعت اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ لہٰذا سب سے بدترین بیماری جس میں مسلم جماعت مبتلا ہو چکی ہے وہ ہے اس کے افراد کے درمیان
مذموم اختلاف کا واقعہ ہو جانا، جس نے اس جماعت کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ صرف وہی حق و ثواب کی راہ پر گامزن ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام لوگ ضلالت و گمراہی کے راستے پہ ہیں۔ ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ صرف وہی دعوتی فریضہ کو کماحقہ نبھا رہا ہے۔ افتراق و انتشار بھلا دعوتی کام کے لیے کیسے سود منصب ہو سکتا ہے اور دعوت کا فائدہ تفریق کے راستے سے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ لیکن شیطان مختلف فرقہ بازوں کی آنکھوں میں تفریق، انتشار اور گروہ بندی کو خوبصورت پیرائے میں پیش کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ باور کرا دیا ہے کہ ان کا یہ اختلاف اگر وہ بندی دعوت کی مصلحت کے لیے ہے۔ جماعت میں اختلاف کے اثرات صرف جماعت کی کمزوری تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کے اثرات لوگوں کی کمزوری پر منتہج ہوتے ہیں۔ باطل فرقے لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ایک بہت بڑی جماعت لوگوں کو اسلامی احکام کے حکم دے رہی ہے، جبکہ اسلام تو الفت اور اتحاد کا داعی ہے اور اختلاف سے روکتا ہے، جبکہ یہ اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ افتراق و انتشار کا شکار ہے۔ اس جماعت کے اندر دھڑ و بندی کے ہرگز دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہے اور دعوت کرتا ہے کہ صرف وہی حق کی راہ پر ہے۔ یوں معاشرے میں یہ جماعت اپنا رسوخ کھو بیٹھتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے اور آخر مٹ جاتی ہے۔ اس کی جگہ جدید جماعتیں لے لیتی ہیں۔ یہ ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو انہیں فرقوں سے جدا ہوتے ہیں۔ تاریخی واقعات خواہ وہ زمانہ بعید سے تعلق رکھتے ہوں یا زمانہ قریب سے، ہماری بات کی تائید کرتے ہیں۔